ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا، تو آپ زندگی میں جب بھی اٹھتے بیٹھتے نا پڑھتے رکھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور ایک اور ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارے کلمات لگتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور تمام حمد و ثنا تب سب اللہ کے لیے، سبحان اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے عالی شان ہے. اور جب انسان اصل میں نا یہ جتنی بھی اذکار ہے نا یہ ہم اپنے آپ کو کائنڈ آف سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جس بھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی آپ یہ پڑھتے ہو آپ کو اس بات کی ری ایشورنس ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری پکاروں کو سننے والا، میرے حالات کو ٹھیک کرنے والا، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو نا تو اٹ امپاورز یو اینڈ اٹ گیوز یو مور کانفیڈینس اینڈ مور فیتھ ان اللہ اینڈ اٹ میکس یو لیو اے فیئرلیس لائف، کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے یار، مجھے کیا ڈر ہے، مجھے کیا خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، 3 دفعہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں. تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی؟ جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو یہ چیز ملنی نہیں تھی لیکن یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اس دعاؤں کی وجہ سے مل جائے گی. دعا جو تقدیر کو بدلتی ہے نا، اس کا یہ مطلب 2 قسمیں ہیں تقدیر کی، ایک معلق اور ایک مبرم. معلق تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جس کو چھوٹی تقدیر کہہ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اصل میں تو ملنی نہیں تھی لیکن میں اس کی دعاؤں کی وجہ سے دے دوں گا. تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ مانگے گا، تو وہ مانگنا بھی تقدیر میں اللہ کے علم کی وجہ سے شامل ہوتا ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر ہمارا کام ہے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے مانگ لو اللہ سے. Never give up on dua. Nothing is impossible for Allah. When Allah promises you something, there's no doubt. Yes, it's His timing, not yours. You might make a dua, say, but Allah's not hearing. Don't even think that. Allah will give you when the time is right. Every minute of delay is an absolute blessing.